رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ قرآن کے معجزوں کو جاری رکھتے ہوئے ایک اور بہت خوبصورت مثال یہ والدین کے ساتھ احسان کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ آپ دیکھیں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میرا شکر کر، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرو، وشکر لی۔ جبکہ یہی بات سورہ احقاف میں سورہ نمبر 46 میں آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ تو سورہ لقمان میں اللہ کہتے ہیں میرا شکر کر، جبکہ سورہ احقاف میں کہتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہاں پہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میری نعمت کا، حالانکہ اللہ کی نعمتوں کا ہی شکر ہوتا ہے، جو بھی چیز ہے اللہ کی نعمت ہے اسی کا شکر ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک جگہ اب ڈائریکٹ کہوں گا میرا شکر ادا کرو، اور ایک جگہ یہ کہوں گا کہ نعمتوں کا شکر کر۔ اب آپ کو میں اگر سیاق و سباق دکھاؤں تو آپ کو اس کی خوبصورتی کا سمجھ آئے گا اور اس کے معجزے کی سمجھ آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ نے بس غور کرنا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں کس آیت میں اللہ کی نعمتوں کا زیادہ ابھر کر ذکر ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ رکھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 14۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے ان کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا۔ اب آپ دیکھیں یہ آیت تھی والدین کے احسان کے بارے میں، اور یہی آیت سورہ احقاف میں ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں چونکہ سورہ احقاف میں کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، بس اب آپ نے نوٹس کرنا ہے کہ سورہ احقاف کی آیت میں نعمتیں کس طریقے سے ابھر کر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہوا ہے۔ دیکھیں ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر ہی اس کو جنا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی آیت میں فرمایا تھا بس اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کے اسے اپنے پیٹ پر رکھا، بس اصل میں تکلیف ماں کی اس کا تکلیف کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ احقاف میں تمہارے اوپر جو نعمت احسان تھی کہ تمہیں پیٹ میں رکھا اور پھر تمہیں جنا گیا، تو احسان تمہارے اوپر ہوا، وہاں پہ تو ماں کی تکلیف کا ذکر ہے۔ پھر سورہ احقاف میں آگے کیا فرمایا جہاں پہ نعمتوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے، فرمایا اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، وہاں پہ تھا صرف 2 سال۔ ایک تو یہ کہ عدد کے حساب سے بھی 30 سے کم ہے، یہاں پہ زیادہ نعمت ابھر کر، دوسری بات 2 سال بھی 24 مہینے ہوتے ہیں، بلکہ جبکہ 30 سال جو ہیں وہ ظاہری بات ہے 24 سے زیادہ ہے، تو یہاں پہ یہ بھی زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا، اللہ کی ایک اور نعمت کہ انسان طاقت کو بھی اب پہنچ گیا، اور 40 سال کا، اب 40 سال میں بھی یہاں پر پہنچنے کی نعمت کا ذکر ہوگا، تو اس نے کہا ہے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا، یہاں پہ چونکہ نعمتوں کا اتنا ابھر کر ذکر ہے تو یہاں پہ زیادہ مناسب تھا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمایا، اور ایسا نیک عمل کروں جسے تو راضی، اور میری اولاد کو بھی نیک بناؤں۔ یہاں پہ ایک اور اللہ کی نعمت اولاد، سبحان اللہ۔ اب آپ خود بتائیں اس آیت میں جہاں پہ تکلیف ماں کی تکلیف کا ذکر ہو رہا ہے، جبکہ سورہ احقاف میں آپ پر جو احسان ہے یعنی آپ کو پیٹ میں رکھا گیا، پھر آپ کو جنا گیا، پھر یہاں پہ دودھ چھڑانے کے اوپر 2 سال ہے، جبکہ یہاں پہ دودھ چھڑانے کے اوپر 30 مہینے ہیں، پھر یہاں پہ آپ پوری طاقت پہ بھی پہنچ رہے ہیں، 40 سال پر بھی پہنچ رہے ہیں، پھر آپ کی اولاد کی نعمت بھی ہے، سبحان اللہ۔ آپ ہی بتائیں کدھر زیادہ مناسب تھا کہ نعمتوں کا ذکر ہوتا اور کدھر نہ ہوتا، سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی اس کی خوبصورتی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف میں کیوں کہا میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہاں پہ اتنا ابھر کر ذکر ہوا ہے نعمتوں کا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ڈائریکٹ کا میرا شکر کر اللہ کا، اور ویسے بھی یہاں پہ میرا شکر اللہ کا، اللہ کو فوکس بنانا زیادہ مناسب تھا، کیونکہ اگر آپ اس سے پچھلی آیتیں دیکھ لیں آیت نمبر 12 سے، تو ہم نے لقمان کو حکمت دی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، جو کوئی شکر کرے گا اس کی اپنے ہی مفید کے لیے، جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بھی اللہ کے اوپر فوکس ہے۔ یاد کر جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا اے بیٹے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم، تو اگین یہ اللہ فوکس اللہ پر نعمت پہ نہیں ہے۔ اور اس آیت کے بعد بھی آپ دیکھیں اللہ کہتا ہے لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں والدین کے بارے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرو، سارا فوکس ہو رہا ہے اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر۔ دیکھیں نا کہ جسے تو نہیں جانتا تو اس کی بات ہرگز نہ مان، اور پھر تم سب کو پلٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ سارا چونکہ فوکس اللہ پر تھا۔ اور ایون اگلی آیت کو دیکھ لیں، کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، چٹان کے برابر بھی ہو، آسمانوں میں ہو، زمین میں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ تو جب فوکس اللہ پر ہے، کانٹیکسٹ سارا اللہ کے بارے میں کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرو، اور اللہ سارا فوکس اللہ پہ ہے، تو زیادہ مناسب تھا کہ کہو اللہ کا شکر کرو۔ اور جہاں میں نے آپ کو دکھایا سارا زور نعمتوں پر ہے، نعمتوں کو اتنا ابھر کر ذکر کیا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو زیادہ مناسب تھا یہاں پر کہو نعمتوں کا شکر۔ اب آپ دیکھیں قرآن کی
پریسیجن کہ کتنی باریک بینی کے ساتھ اس نے قرآن میں زبان استعمال ہوئی ہے. جہاں پہ نعمتوں کا سیاق و سباق وہاں پہ کا نعمتوں کا شکر ادا کرو, جہاں پہ اللہ کا سیاق و سباق وہاں پہ کا میرا شکر. حالانکہ اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر آپ کہیں شکر تو آپ اللہ کی نعمتوں کا ہی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یعنی آپ ان کو الٹ پلٹ بھی کرتے ہیں. اس آیت میں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو, اس آیت میں کہ اللہ کا شکر, کوئی فرق نہیں پڑتا زبان کے حساب سے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب سیاق و سباق میں یہی تو چیز ہے, یہ تو نشانی ہے ہمارا انسانوں کے لیے, جو ہم دیکھ کے ہمیں پہچانتے ہیں کہ کلام کوئی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. سبحان اللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کی کتاب ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.